اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول رواه مسلم۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ 5 صلوات افترضہن اللہ علی العباد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں اللہ نے بندوں پر فرض کی ہیں، اور نماز کی ادائیگی کی تاکید کتاب و سنت میں بہت زیادہ آئی ہے۔ سینکڑوں مقامات ایسے ہیں کتاب اللہ کے اندر، اور بے شمار احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتب احادیث میں کہ جن میں نماز کی فرضیت و اہمیت کو بیان کیا گیا، اور اس کے لیے جن احکام و مسائل کی ضرورت تھی ان کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر اور آپ کو دیکھ کر نماز کی ایک ایک چیز کو محفوظ کیا اور آگے بیان کیا۔ ان کی تعداد کتنی ہے، اور ایک نماز میں کتنی رکعتیں پڑھی جائیں گی، اور اس کے اندر بنیادی چیزیں کون کون سی ہیں، قیام میں کیا کرنا ہے، رکوع میں کیا کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، سجدے کی کیفیت کیسے ہو، تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے، سلام کیسے پھیرنا ہے۔ نماز کے حوالے سے ایک ایک چیز کی تفصیل اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، کوئی چیز مبہم نہیں چھوڑی۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں نماز کی تیاری سے پہلے کرنے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نماز کے اندر کی جاتی ہیں۔ نماز سے پہلے کون سے کام ایک مسلمان کو کرنے چاہیے؟ کیونکہ مسلمان اس بات کا حریص ہوتا ہے کہ وہ نماز، اس کی ادائیگی کا طریقہ کار، اس کے ذریعے ضروری چیزیں ان کو سیکھے، ان کو جانے۔ تو ضروری چیزیں جو نماز سے پہلے کرنے کی ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت بھی کی ہے۔
ان کو نماز کی شروط کہا جاتا ہے، نماز کی شرطیں۔ شرط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ شرطیں پوری ہوں گی تو نماز ہوگی۔ ما یلزم من عدمہ العدم، اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط رہ گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے ان شروط کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آئیے آج کتاب و سنت کی روشنی میں ہم نماز کی یہ شرطیں جاننے اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ مجھ سے اور آپ سے ان شروط کی ادائیگی میں یا ان کو پورا کرنے میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ رہی ہے یا رہ گئی ہے، اس کی اصلاح ہو جائے اور یہ نماز جیسا اہم ترین فریضہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پالے۔ ورنہ اس بات کا بھی خطرہ رہتا ہے کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، پانچوں کی پانچوں پڑھ رہے ہیں اور کئی سالوں سے پڑھ رہے ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی شرط کی عدم موجودگی کی وجہ سے ہماری نماز قبول نہ ہو رہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل لیصلی الصلاۃ 60 سنۃ، کئی دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی آدمی 60 سال نماز پڑھتے ہوئے سے ہو گئے، 60 سال سے نماز پڑھتا ہوا آ رہا ہے، وما تقبل له صلاۃ، حالانکہ اس کی ایک نماز بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی۔ نماز پڑھتے ہوئے 60 سال ہو گئے ہیں، لیکن ایک نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی۔ عام طور پر ایک بات کہہ دی جاتی ہے کہ جو نماز میں نے اللہ کے لیے پڑھی ہے قبول اللہ نے کرنی ہے، جیسے بھی پڑھ لو اللہ قبول کر لے گا۔ عوام الناس میں یہ بات مشہور کرتے ہیں نماز ہی پڑھنی ہے اور اللہ کو پتہ ہے کہ بندہ میرے پاس آ گیا، میرے سامنے آ گیا ہے، تو جیسے پڑھ لو، ہاتھ باندھ کے پڑھ لو، ہاتھ چھوڑ کے پڑھ لو، منہ ادھر کر کے پڑھ لو، منہ ادھر کر کے پڑھ لو، بھئی اللہ نے قبول کرنی، اللہ قبول کر لے گا۔ یہ غلط فہمی ہے، یہ درست بات نہیں ہے۔ نماز پڑھنی ہے، اللہ ہی کے لیے پڑھنی ہے، لیکن پڑھنی کیسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق پڑھنی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحیح بخاری کی ہی ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر کے ایک کونے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، جماعت ہو چکی ہے۔ رسول اللہ اپنے اس صحابی کو دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ آیا ہے نماز پڑھ رہا ہے، نماز اس نے پڑھ لی اور آیا رسول اللہ کی مجلس میں اور سلام کیا، السلام علیکم کہا، آپ نے جواب دیا، لیکن بیٹھنے سے پہلے اسے کیا کہا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ بندہ پھر جاتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے اور پھر رسول اللہ کی مجلس میں آتا ہے اور پھر سلام کرتا ہے اور پھر آگے سے حکم یہی آتا ہے نہیں دوبارہ جاؤ، ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ جب تیسری بار وہ نماز پڑھ کے تیسری دفعہ جب آتا ہے، 2 دفعہ تو پڑھ کے آ گیا نا جی، تو تیسری دفعہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے اللہ کے رسول مجھے تو اسی طرح کی پڑھنی آتی، مجھے سکھا دیں۔ اب صحابی رسول ہے، مسجد نبوی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں پڑھ رہا۔ دیکھنے والے اللہ کے رسول ہیں، لیکن نماز میں وہ کچھ ایسی غلطیاں کر رہا تھا، رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس کا مطلب اگر نماز رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہوگی تو پھر بندے نے نماز نہیں پڑھی، تو یہ مسئلہ غلط ہو گیا نا جی۔ نماز ہی پڑھنی ہے، جہاں مرضی پڑھ لو، جیسے مرضی پڑھ لو، قبول اللہ نے کرنی ہے۔ ہاں قبول کرنے والی واقعی اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس صحابی کو جو 2 بار واپس بھیجا ہے، یہ بھی نبی کے ہی الفاظ ہیں بھی تو نے نماز نہیں پڑھی، واپس جا دوبارہ پڑھ۔ اور تیسری بار جب وہ آتا ہے تو نماز میں اس کی جو غلطی ہو رہی ہے رسول اللہ اس کی اصلاح کرتے ہیں، تو پھر اسے مسئلے کا پتہ چلتا ہے بھئی یہ میری غلطی ہو رہی تھی۔ تو نماز کی ان شروط کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، صاحب ایمان ہونا اور توحید والا عقیدہ ہونا۔ کیونکہ اگر بندہ صحیح معنوں میں مسلم ہی نہیں، مومن ہی نہیں، اس کا عقیدہ ہی توحید والا نہیں، شرک پر مبنی عقیدہ ہے، تو پھر مشرک کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے۔ حبطت اعمالہم، یہ اگر کچھ اس طرح کا کام کریں گی تو ان کے اعمال برباد۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ تو سب سے پہلی نماز کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ کہ بندہ صاحب ایمان ہو، عقیدہ توحید کے اوپر اپنی زندگی بسر کرنے والا ہو، کیونکہ عقیدہ اساس ہے، عقیدہ بنیاد ہے، اور جب آپ کی بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو اس بنیاد کے اوپر جو آپ عمارت کھڑی کریں گے وہ دھڑم سے گر جائے گی۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے روز انہوں نے جو بھی عمل کیے ہوں گے ہم ان عملوں کی طرف آئیں گے اور اسے بکھرے ہوئے غبار کی طرف فضا میں اڑا دیں گے۔ کوئی حیثیت، کوئی ویلیو ان کے اعمال کی نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے اعمال عقیدہ شرک کے اوپر مبنی تھے، عقیدہ توحید پہ مبنی نہیں تھے۔ تو یہ ایک سب سے اولین اور بنیادی شرط ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے تو اپنے عقیدے کی اصلاح، عقیدے کی اصلاح یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کو شرک اصغر اور شرک اکبر سے پاک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسری چیز ہے ہوش و حواس میں ہونا۔ انسان نماز اس وقت پڑھے جب اس کے ہوش و حواس برقرار ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے نشے کی حالت میں، جب ابھی شراب حرام نہیں تھی، شراب بتدریج حرام ہوئی ہے، پہلے اس کی قباحتیں بیان کی گئیں، پھر نماز پڑھنے کے لیے آتے وقت اس سے روکا گیا، اور پھر آخر میں مطلق منع کر دیا گیا۔ سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ایمان والو نماز کے قریب مت آؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، کیونکہ نشے کی حالت میں حتی تعلموا ما تقول، بندے کو پتہ نہیں ہوتا کیا کہہ رہا ہے۔ اسی طرح جنون کی کوئی کیفیت، دیوانگی کی کوئی کیفیت بندے کے اوپر طاری ہے تو اس پر ویسے ہی نماز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاثہ، 3 بندے مرفوع القلم ہے، یعنی قلم ان سے اٹھا لیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک علی المجنون حتی یفیق، دیوانہ پاگل آدمی،
جب تک اسے افاقہ نہ ہو جائے۔ وعن النائم سویا ہوا حتیٰ یستیقظ جب تک جاگ نہ جائے۔ وعن الصبی بچہ حتیٰ یحتلم جب تک بالغ نہ ہو جائے۔ یہ جنون کبھی تو دائمی ہوتا ہے بیماری کی شکل میں، اور کبھی عارضی ہوتا ہے، بندہ اچانک کسی بیماری یا کسی حادثے کی وجہ سے مدہوشی یا غنودگی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، اور کئی گھنٹے یا کئی دن اللہ تعالی رحم فرمائے لگ سکتے ہیں ایسے مریض کے لیے۔ تو ان حالات میں اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے۔ اللہ اگر اسے صحت دے تو کئی بندے کہتے تیرے اتنے دن کی نمازیں رہ گئی بھائی۔ جب وہ بے ہوشی میں تھا، بے ہوشی میں اس کی جو نمازیں رہ گئیں، 1 دن رہا، 2 دن رہا، 3 دن رہا، جتنے دن وہ اس بے ہوشی کی کیفیت میں رہا ہے اس کے اوپر نماز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دی۔ اس لیے نماز کی شرطوں میں ایک شرط یہ ہے کہ انسان اپنے ہوش و حواس میں ہو۔ تیسری شرط ہے بالغ ہونا، ممیز ہونا۔ اسی حدیث میں جیسا کہ آپ نے سنا کہ بچہ بھی مرفوع القلم ہوتا ہے جب تک وہ کیا نہ ہو جائے، بالغ نہ ہو جائے۔ سنن نبی داؤد میں ایک حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، وہم ابناء 7 سنین، کتنی عمر میں؟ جب وہ 7 سال کے ہوں۔ اگرچہ ابھی ان پر نماز فرض نہیں ہوئی، لیکن والدین پر ان کی تربیت کرنا، ان کو تعلیم دینا یہ فرض ہے۔ مرو حکم دو اپنی اولاد کو بالصلاۃ نماز کا، کس عمر میں؟ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور اگر 10 سال کے ہو جائیں اور پھر بھی نماز نہ پڑھیں تو ان کی ڈانٹ ڈپٹ کرو، انہیں ہلکی پھلکی ضرب لگاؤ۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے جو بستر ہیں، ان کی جو چارپائیاں ہیں وہ الگ الگ کر دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے بچوں کو نماز کی حوالے سے، روزے کے حوالے سے تربیت دیا کرتے تھے، اور مسجد نبوی میں بھی بہت سارے بچے آتے تھے، تو بچوں کے حوالے سے بھی اسلام ہمیں احکامات دیتا ہے کہ ان کو ہم نے لے کے آنا، ممیز بچہ ہو، سمجھدار بچہ ہو، اور پھر باپ لے کے آیا ہے، بھائی لے کے آیا ہے، اپنے ساتھ اسے کھڑا کرے، بٹھائے، اور اس پہ تھوڑی نظر رکھے، اس کا خیال رکھے، اور جیسے جیسے وہ نماز پڑھ رہا ہے اپنے بیٹے کو یا اپنے بھائی کو ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھائے۔ بعض لوگوں نے یہ مسئلہ بنا لیا جی سب سے اگلی صف جو ہے وہ اگلی صفوں میں بڑے کھڑے ہوں اور پچھلی صفیں جو ہے نا وہ بچوں کی ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بچوں کو آپ اپنے ساتھ کھڑا کریں، اگر سمجھدار بچہ ہے وہ سیکھے، وہ دیکھے کہ ارد گرد والے نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، میرے ابا جان کیسے پڑھ رہے ہیں، میرا بھائی کیسے پڑھ رہا ہے نماز۔ سارے بچے اگر پیچھے اکٹھے کر دیں گے تو پھر انہوں نے شور ہی کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے اندر مرد بھی آتے تھے، خواتین بھی آتی تھیں، بچے بھی ساتھ ہوتے تھے، تو بسا اوقات اگر کوئی بچہ ظاہر ہے بچہ ہے، اس کے رونے کی آواز بھی آ جاتی تھی، اللہ کے نبی اس کے لیے نماز مختصر کر دیا کرتے تھے، اور اس موقع پر کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ کا اظہار وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا صحابہ کرام کی طرف سے نہیں ہوتا تھا۔ بعض ساتھی گھبرا جاتے ہیں جی بہت زیادہ کہ جی نماز خراب ہوگی، بچے جو ہیں وہ لے آئے ہیں، آپ بچے نہ لے کے آیا کر۔ بھی جن کے بچے ہیں ظاہر ہے وہ لائیں گے ساتھ۔ ہاں یہ ہیں کہ بچہ جب لائیں تو اسے تھوڑی سی تمیز گھر سے بھی سکھا کے لائیں، بھئی مسجد جا رہے ہیں، مسجد کے آداب کیا ہیں، مسجد کا ماحول کیا ہے، اپنے قابو اور کنٹرول میں رکھیں۔ 1 دفعہ کرے گا، 2 دفعہ کرے گا، آہستہ آہستہ پھر وہ سمجھدار ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر بچے کو کچھ کہنا ہی نہیں ہے اور کھلا چھوڑ دینا ہے، مسجد میں لا کے جو مرضی کرتا پھرے،
اور آپ نے نہ اس پر نظر رکھنی نہ اسے کہنا ہے، تو پھر اس سے تو ماحول ڈسٹرب ہوگا نا۔ تو بہرحال ممیز بچہ اسے مسجد میں لانا چاہیے، اگر لڑکا ہے لڑکی ہے تو اپنی ماں کے ساتھ گھر میں، یا اگر خواتین کا بندوبست ہے مسجد میں آنے کا، جیسے جمعہ کے روز ہمارے ہاں خواتین آتی ہیں مسجد میں، اہتمام ہے، بچیوں کو لائیں ساتھ، انہیں آداب سکھائیں، مسجد کے آداب کیا ہیں، مسجد میں کیسے بیٹھنا ہے، وضو ان کے سامنے کریں، وضو کا طریقہ سکھائیں، نماز کا طریقہ سکھائیں۔ صحابہ کرام چھوٹے چھوٹے بچوں کو گڑیاؤں سے کھیلتے ہوئے بچوں اور بچیوں کو روزے رکھواتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، ربیہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتی ہیں، کننا نصوم صبیاننا علی عہد رسول اللہ، رسول اللہ کے زمانے میں ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزے رکھواتے تھے۔ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ، جب ان میں سے کوئی کھانے کے لیے روتا تھا تو ہم انہیں یہ کھلونے، یہ گڑیا وغیرہ اس طرح کی چیزیں دے کر انہیں بہلاتے تھے، بھئی تھوڑا ٹائم رہ گیا، اب کوشش کرو۔ چوتھی شرط نماز کی شرطوں میں سے وہ ہے زوال النجاسہ، نجاست کو زائل کرنا۔ نجاست عربی میں ناپاکی کو کہتے ہیں، کہ کوئی ناپاک چیز جو آپ کے بدن پر، آپ کے لباس پر، یا جس جگہ نماز آپ نے پڑھنی ہے وہاں پر نہیں ہونی چاہیے۔ تین چیزوں کے اندر آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ان تینوں پر نجاست اور ناپاکی والی کوئی چیز لگی ہوئی نہ ہو، نہ بدن پر، نہ لباس پر، اور نہ اس مکان، اس جگہ پر جس جگہ آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ ان تینوں کا ناپاکی سے، نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ بدن پر نجاست، مثلا بول و براز کی جو ہے، وہ حاجت ہوئی، انسان واش روم گیا، اچھی طرح استنجا کرے، اگر پانی نہیں ہے تو 3 ڈھیلے اچھی طرح استعمال کرے، اگر 3 سے زیادہ کی ضرورت ہے تو طاق عدد میں 5، 7، 9، 11، یہ طاق عدد میں جتنے زیادہ استعمال کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ اچھی طرح اپنا طہارت کا، نجاست سے پاکی کا اہتمام کرے، اور پھر اپنے لباس کو دیکھے کہ لباس کے کسی حصے پر، کسی جگہ پر کوئی چھینٹا پیشاب کا، کوئی براز کا تو نہیں پڑ گیا۔ یہ پیشاب کے چھینٹوں کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے حکم دیا، استنزہوا من البول، یہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچو۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی بتایا کہ ان 2 قبروں میں جو موجود افراد ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خبر دی، اما احدہما، جو ان میں سے ایک تھا یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس کے لباس پر، اس کے جسم پر جب بول و براز کے لیے جاتا تھا چھینٹے پڑ جاتے تھے، یہ ان سے بچتا نہیں تھا، اسے پتہ چل جاتا تھا، دھوتا نہیں تھا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا تھا وہ کیا کرتا تھا، فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وہ چغلیاں کیا کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، بھائیوں کو لڑایا، بہنوں کو لڑایا، دوستوں کو لڑایا، خاندان میں جھگڑے اختلافات پیدا کیے، یہ اس دوسرے کا کام تھا۔ تو ان 2 گناہوں کی وجہ سے ان 2 قبروں میں موجود افراد کو کیا ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے۔ تو نجاست سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے نماز کی قبولیت کے لیے، اور پھر اپنے بدن کو بھی بچانا، اپنے لباس کو بھی، اور جس جگہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، جائے نماز ہے، زمین ہے، کوئی چیز ہے، اس کا بھی نجاست سے پاک ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ بچے کے حوالے سے خواتین کا مسئلہ رہتا ہے، بچے اٹھاتی ہیں تو اوپر پیشاب کر دیتے ہیں۔ یہاں رسول اللہ نے جو حکم دیا وہ یہ کہ یرش من بول الغلام، اگر لڑکا ہے اور ابھی روٹی نہیں کھانے لگا، کھانا نہیں کھانے لگا، دودھ ہی پیتا ہے، تو اس کے پیشاب پر صرف چھینٹے مار لینا ہی
کافی ہے۔ پانی کے ایک چلو لے کے اس پہ چھینٹے مار لیں، پیشاب بچے نے کر دیا، کافی ہو جائے گا۔ اور اگر لڑکی ہے وَيُغْسَلُ مِن بَوْلِ الْجَارِيَةِ تو اس کے پیشاب کو دھونا یہ لازمی ہے۔ یہ فرق کیا ہے، اور یہ کس نے کیا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرق کیا ہے۔ تو نماز کی شرطوں میں سے چوتھی شرط، جب آپ نماز کی تیاری کریں اور آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت محسوس ہو رہی ہو، کئی ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہر وضو کے لیے جو ہے وہ استنجا کرنا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہے قضاء حاجت کی، آپ کو ضرورت ہے تو بیت الخلاء جائیں اور اچھی طرح اپنے نجاست کو صاف کریں اور پھر آپ وضو کا اہتمام کریں۔ پانچویں شرط ہے محترم بھائیو، رفع الحدث۔ حدث عربی زبان میں کہتے ہیں کہ وضو کا نہ ہونا، اس کی دو قسمیں بناتے ہیں اہل علم، حدث اصغر اور حدث اکبر۔ حدث اصغر جب آپ کا وضو ٹوٹ جائے، اور حدث اکبر جب آپ کے اوپر غسل فرض ہو جائے۔ تو نماز کی پانچویں شرط کیا ہے کہ اگر آپ کا وضو ٹوٹا ہوا ہے تو آپ نے وضو کرنا ہے، اور اگر آپ پر غسل فرض ہے تو آپ نے غسل کرنا ہے، پھر آپ کی نماز قبول ہوگی، ورنہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو وہ فاغسلوا وجوہکم، اب آگے وضو کا حکم آ رہا ہے، اپنے چہرے دھو لو، اپنے ہاتھ کونیوں تک دھو لو، سروں کا مسح کر لو، پاؤں دھو لو۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر حالت جنابت میں ہو، غسل فرض ہے، فَطَّهَّرُوا، تو خوب اچھے طریقے سے طہارت کرو، یعنی غسل کر لو۔ پھر اس کا ایک متبادل دیا، وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اگر آپ بیمار ہیں، سفر میں ہیں، کوئی اور عذر شرعی موجود ہے آپ کے پاس، پانی نہیں ہے، پھر نماز کیسے پڑھیں؟ وضو ٹوٹ چکا ہے، یا خدا نہ خواستہ غسل فرض ہو چکا ہے، آپ مریض ہیں یا صحت مند ہیں لیکن پانی موجود نہیں ہے، فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پھر پاک مٹی سے کیا کر لو، کہیں سے پاک مٹی لو، اس کے اوپر زمین پہ یا دیوار پہ جہاں بھی پاک مٹی موجود ہے آپ کے پاس، ایک دفعہ ہاتھ مارے، اور وہی ہاتھ پھر اپنے ہاتھوں پہ پھیر لیں کلائیوں تک، اور وہی ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیر لیں ایک ہی دفعہ، اس کو تیمم کہتے ہیں۔ یہ وضو کی طرح تین تین دفعہ نہیں کرنا ہوگا، اور وضو کی طرح اس کے اعضاء بھی زیادہ نہیں ہے کہ کئی ساتھی جو ہے وہ کونیوں تک آ جاتے ہیں، تیمم یہاں تک، تیمم صرف یہاں تک ہوتا ہے، ہاتھوں تک، ہاتھ کی کلائیاں، ان پہ ہاتھ پھیرا اور پھر ایک دفعہ اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، تیمم ہو گیا آپ کا۔ اگر آپ پر وضو فرض تھا، وضو ٹوٹا ہوا تھا تو آپ باوضو ہو گئے، اور اگر آپ پر غسل فرض تھا تو بھی آپ کا غسل ہو گیا، آپ اس تیمم سے نماز پڑھ سکتے ہیں، مسجد آ سکتے ہیں۔ اگر آپ مریض ہیں، پانی استعمال نہیں کر سکتے، اگر آپ کے پاس پانی ہے ہی نہیں تو پھر تیمم کا قرآن ہمیں حکم دیتا ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے کیا کر لیں، تیمم کر لیں۔ تو یہ پانچویں شرط کیا ہے؟ وضو۔ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوگی۔ خدا نہ خواستہ اگر انسان نے ایسے ہی نماز پڑھ لی، اس کے دل میں تھا کہ میرا وضو ہے یا میرے اوپر غسل فرض نہیں ہے، کئی دفعہ انسان کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے، تو پھر بعد میں علم ہوتا ہے کہ میرا تو وضو نہیں تھا، یا میرے اوپر تو غسل فرض تھا اور میں نے غسل نہیں کیا، تو پھر اسے وضو دوبارہ کر کے اور غسل دوبارہ کر کے نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور جان بوجھ کر ایسا کرنے والا، اس کی نماز بھی نہیں ہوگی، وہ گناہگار بھی ہوگا۔ بھول چوک سے ایسا ہو جائے تو اللہ معاف کرے گا، دوبارہ وضو یا دوبارہ غسل کر کے نماز پڑھ لیں، لیکن جان بوجھ کے ایسا کرنا یہ درست عمل نہیں ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ اگر آپ وضو کر کے آئے ہیں
اور نماز آپ نے شروع کر دی، نماز آپ پڑھ رہے ہیں، دوران نماز بھی اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کوئی انسان شرم کی وجہ سے پھر جاتے نہیں ہیں. شریعت میں کوئی شرم نہیں ہے، نماز نہیں ہوگی آپ کی. آپ نماز توڑ دیں، ناک پہ ہاتھ رکھ لیں اگر جماعت ہو رہی ہے، تاکہ باقی لوگوں کو پتہ چل جائے بھی اس کے ساتھ کوئی طہارت کا مسئلہ بن گیا، اور آپ پیچھے نکل جائیں اور جا کے دوبارہ وضو کریں، اور پھر دوبارہ وضو کر کے آئیں اور نئے سرے سے نماز پڑھیں. پہلی نماز گئی، یہ نہیں کہ پہلے آپ 1 یا 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے اور وضو کر کے آئیں اور پھر دوبارہ تیسری یا چوتھی سے شروع کریں. نہیں، وضو اگر آپ کا دوران نماز ٹوٹ گیا ہے تو پھر آپ کو دوبارہ وضو کے لیے فوراً جانا چاہیے، اور وضو کر کے دوبارہ نئے سرے سے تکبیر تحریمہ کہہ کے، یا آپ کی اب پہلی رکعت ہوگی جو دوبارہ آپ شروع کریں گے، پھر پہلی سے دوبارہ سٹارٹ کریں. پہلے والی رکعتیں آپ کی ضائع ہو گئیں کیونکہ دوران نماز آپ کا وضو ٹوٹ گیا. نماز کی شرطوں میں سے چھٹی شرط محترم بھائیوں، وقت کا ہو جانا. نمازوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوقات مقرر کیے ہیں. اوقات، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ فرماتے ہیں نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. ادھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ نمازوں کے اوقات بیان فرمائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جی افضل ترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. اگر کوئی شخص وقت ہوا ہی نہیں ہے نماز پڑھ لے، نماز نہیں ہوگی اس کی، کیونکہ نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط کیا ہے؟ جو نماز آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس نماز کا وقت ہو جائے پھر آپ نماز پڑھیں. اگر وقت سے پہلے پڑھ لیں گے نماز نہیں ہوگی. جس رات معراج ہوا، نماز فرض ہوئی، اگلے دن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے جبریل کو بھیج دیا. سنن ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، جبریل 2 دن آپ کو جماعت کرواتے رہے. امنی جبریل عند البیت مرتین، پہلے دن جماعت کروائی پہلے وقت میں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی جماعت. جیسے ہی وقت شروع ہوا جبریل نے جماعت کروا دی اور آپ نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی. دوسرے دن پھر جبریل نے جماعت کروائی آخری وقت میں، فجر کی نماز جیسے ہی فجر طلوع ہوئی، اور دوسرے دن کروائی سورج طلوع ہونے سے تھوڑا پہلے. ظہر کی نماز بھی اسی طرح آخری وقت میں، عصر کی بھی آخری وقت میں، مغرب کی بھی آخری وقت میں، اور عشاء کی بھی آخری وقت میں. اور پھر فرمایا ان دونوں کے درمیان آپ کا اور آپ کی امت کے نماز پڑھنے کا وقت اور ٹائم ہے. یعنی وقت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جس دن نماز فرض ہوئی ہے اس سے اگلے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوقات کی تعلیم دینے کے لیے جبریل کو بھیج دیا. تو نماز کو وقت پر ادا کرنا چاہیے. وقت سے پہلے اگر آپ نماز کر لیں گے ادا، نماز نہیں ہوگی. وقت سے لیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. ایسی نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نماز قرار دیا. جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے نماز کو لیٹ کر کے پڑھنا یہ کن کی علامت ہے، یہ کن کی نشانی ہے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. سورہ نساء میں اللہ نے منافقین کی نشانیاں بیان فرمایا جب یہ نمازوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی سے، بڑی دیر سے کھڑے ہوتے ہیں، سست بن کے کھڑے ہوتے ہیں، تاخیر پہ تاخیر کیے جاتے ہیں، اور پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں. لا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا بہت کم ان نمازوں میں پھر ذکر کرتے ہیں. نماز کو وقت پر پڑھنے کے حوالے سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بھی ملتی ہے صحیح مسلم میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد کچھ لوگ ہوں گے
جو نمازوں کو لیٹ کر کے پڑھیں گے، جو نمازوں کو ان کے اوقات سے لیٹ کر کے پڑھیں۔ صحابہ پوچھنے لگے جی پھر ہم کیا کریں؟ کچھ امراء ایسے آئیں گے جو نمازوں کو لیٹ پڑھائیں گے، فرمایا صلی الصلاۃ لوقتہا، تم نماز اس کے اپنے وقت پہ پڑھو، جو اول وقت ہے اس کا، جو بہترین وقت ہے اس پہ پڑھ لو، اور پھر فتنے سے بچنے کے لیے اگر ان کے ساتھ پڑھنے کا موقع مل جائے پھر دوبارہ پڑھ لو، وہ دوبارہ جو پڑھ گے وہ تمہاری نفل ہو جائے گی، اور جو تم نے اول وقت پہ پڑھی ہے وہ تمہاری کیا ہو جائے گی؟ فرض ہو جائے گی۔ تو نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا یہ ازحد ضروری ہے، وقت سے پہلے بھی نہیں پڑھا جا سکتا، اور جان بوجھ کر اس میں تاخیر کرنا اور لیٹ کرتے جانا یہ کن کی علامت ہے جی؟ منافقین کی علامت ہے، یہ مومنین کی علامت نہیں۔ نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ستر عورہ، ستر کہتے ہیں عربی میں چھپانا، اور عورت کہتے ہیں جسم کے وہ حصے جنہیں چھپانا ضروری ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا، یہ اللہ نے جو ہمارے لیے لباس اتارا ہے یہ ہمارے جسم کے پوشیدہ حصوں کو چھپاتا ہے، زینت بھی دیتا ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز ہر مسجد میں آؤ تو اپنی زینت یعنی اپنا لباس پہن کے آؤ، صاف ستھرا اچھا۔ اور عورت یعنی جو جسم کے حصے چھپانے ہوتے ہیں، مرد کے لیے نماز کا ستر ہے کندھے سے لے کر گھٹنا، اور عورت کے لیے جو نماز کا ستر ہے وہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کا اوپر والا حصہ جو ہے یہ سارا چھپا ہونا چاہیے، سر کے بالوں سے لے کر۔ لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، سنن نبی داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے کہ بالغہ عورت کی نماز اللہ دوپٹے کے بغیر قبول ہی نہیں کرتے۔ اور آٹھویں شرط ہے محترم بھائیوں استقبال قبلہ، قبلہ رو ہونا، اور ہمارا قبلہ کیا ہے؟ بیت اللہ۔ فولوا وجوہکم شطرہ، اپنے چہرے اس کی جانب پھیر لو۔ کچھ عرصہ کے لیے بیت المقدس رہا، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر قبلہ تبدیل کر دیا اور بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا۔ اگر کوئی بندہ سفر میں ہے یا کسی ایسی جگہ جہاں اسے کوئی قبلہ بتانے والا نہیں ہے، غلطی سے اس نے نماز پڑھ لی غیر قبلہ کی طرف تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر نماز پڑھی غیر قبلہ کی طرف تو اس کی نماز نہیں ہوگی اور اسے دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور نویں شرط ہے نیت، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر۔ اور نیت کا محل کیا ہے جی؟ دل، محلها القلب، والتلفظ بها بدعہ، یہ زبان سے بول کر جو نیت کی جاتی ہے یہ بدعت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کی سکھائی ہوتی تو کسی حدیث میں ذکر آتا، اس کے کوئی الفاظ ہوتے، اردو والا اپنی زبان میں کر رہا ہے، پشتو والا اپنی زبان میں کر رہا ہے، فارسی والا اپنی زبان میں کر رہا ہے، انگریزی والا اپنی زبان میں کر رہا ہے، نماز عربی میں، کیا نماز کسی اور زبان میں پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں، عربی میں پڑھیں گے۔ تو اس کا مطلب نیت جو ہے یہ زبان سے جو کرتے ہیں یہ نیت دل کا ارادہ ہے، نیت عمل، نیت معمول لہو، جس کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے، یعنی اخلاص کی نیت کریں، اور نیت عمل جو عمل آپ کرنے لگیں، آپ گھر سے چلیں مسجد تک پہنچیں، وضو کیا، آ کے بیٹھیں، کس لیے؟ جمعہ پڑھنے کے لیے، یہ جمعہ کی نیت ہے۔ اب زبان سے کوئی الفاظ نہیں بولیں گے کہ جی یہ لفظ بولیں گے تو جو ہے وہ نیت مراد ہوگی۔ تو یہ 9 شرطیں نماز کی ادائیگی سے پہلے ان کو پورا کرنا ازحد ضروری ہے۔ اور پھر سب سے آخری بات جو میں نے پہلے بھی کر لی کہ یہ کہنا بھی نماز ہی پڑھنی جیسے مرضی پڑھ لو، غلط ہے۔ یہ مسئلہ، یہ سوچ، یہ فکر غلط ہے۔ نماز ویسے پڑھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم برس ہا برس نمازیں پڑھتے چلے جائیں اور ہماری نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی نہ ہوں، تو پھر
قبول کیسے ہوں گی؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کوئی عمل کیا اور اس عمل پر ہمارا حکم نہیں، ہماری مہر نہیں، فہو رد، وہ مردود ہے۔ تو ہر وقت انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ میں رسول اللہ والی نماز سیکھوں، اللہ کے رسول کیسے نماز پڑھتے تھے، نماز سے پہلے والی کیا شرطیں تھیں، وہ آج ہم نے جانی۔ ان شرطوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سے جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں اللہ وہ دور فرمائے، اور آئندہ کے لیے ہمیں یہ شروط پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نمازیں ہم پڑھ چکے ہیں اللہ وہ بھی قبول فرما لے، اور جو باقی زندگی باقی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔